صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान हो तो गया है, लेकिन रमज़ान कैसे हुआ है वो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। रमज़ान से एक दिन पहले घर के कुछ ऐसे हालात थे, क्योंकि रमज़ान की तैयारी करनी थी। बर्तन धो धो के भी कमर टूट गई और चीज़ें बना बना के भी। यहाँ पर सारे मसाले वगैरह के लिए, समोसों के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं और चटनी वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है। और इसके बाद हम लोग रोल वगैरह रोल कर ही रहे थे कि वो हुआ जिसका सबको पता है। और पाकिस्तान में ऐसा सिलसिला है जिसके हर एक के पास अपनी स्टोरी है। मुझे जितना याद आता है, लास्ट ईयर हम लोगों ने तरावियाँ पढ़ी थी और कोई 10-11 बजे ऐलान हुआ था ईद का। अब जो मुफ्ती साहब हैं वो चाह रहे हैं कि हमारे जो पिछले साल की लास्ट तरावियाँ थीं जिसके बाद कोई रोज़ा नहीं था, वो हमें काम आ जाएं। और इस साल हम पहली तरावियाँ ना पढ़ें, क्योंकि हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं ना उसकी तरावियाँ। और मैं जो हूँ यहाँ पर टीवी चैनल चेंज कर करके कर करके कर 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 करके थक गई हूँ, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं आ रही। फिर मैं लगाती हूँ हरम, वहाँ पर भी तरावियाँ स्टार्ट नहीं हो रही। फिर मैं जाती हूँ एक न्यूज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पाँचवीं, और कहीं पे नहीं आ रहा। इवन अब उन्होंने जो नीचे वो लाइन होती है ना, वो भी हटा दी है कि कोई इजलास भी हो रहा है। हाय अल्लाह, ये हमारे मुल्क का हाल है। तौबा है। और आखिरकार पता नहीं 6-7 घंटों के बाद उनको पता चल गया कि कुछ करना है, कल कोई महीना स्टार्ट होने वाला है या आज स्टार्ट होने वाला है। तो अब वो ऐलान करने लगे हैं। बताती हूँ क्या ऐलान करते हैं। तो रमज़ान तो जैसे तैसे शुरू हो गया, अब हो गया, लेकिन रमज़ान जो रमज़ान का महीना है, वी ऑल नो कि हम मुसलमान होते हुए रमज़ान इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो रमज़ान में बहुत सी नेक नेक काम हम सीखते हैं, कुछ बुराइयां छोड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा कि जब हम एक महीने के लिए कोई बुराई छोड़ते हैं तो वो आदत बन जाती है, क्योंकि एक आदत को अपनाने में 40 दिन लगते हैं। चलो 40 दिन हो ही जाते हैं, 30 दिन के बाद बंदा कहता है यार अभी अभी रमज़ान गुजरा है, ये नहीं करता, अभी अभी रमज़ान गुजरा है, ये भी नहीं करता। तो करते करते आपकी पूरी ज़िंदगी की आदत बन जाती है। तो रमज़ान से पहले जो चीज़ें मैंने सीखी, जो अच्छी चीज़ें मैंने सीखी, और जो मैंने सोचा कि इस साल रमज़ान में मेरा ये गोल है अचीव करना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मे भी मेरी वजह से कोई कोई एक नेकी का काम कर ले, कोई कोई अच्छा काम कर ले, कोई किसी बुराई को छोड़ दे। नेकी आप करेंगे, उसका अजर मुझे भी मिलेगा। आई नो आई एम बीइंग सेल्फिश, लेकिन आपको भी होना चाहिए। अजर और सवाब के मामले में सेल्फिश होना बनता है, ठीक है। आप मुझसे सुन के औरों को बताएं, मैं औरों से सुन के आपको बताऊंगी। तो ऐसे ही हमारा जो इस्लाम का वो है, जो मेन स्टेम है, वो सबके पास पहुंचेगा ना। इसी तरह जो अजर और सवाब का एक सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, एक चेन शुरू हो जाएगी, और एक सदका जारिया होगा। शायद मेरी ये वीडियो मेरे मरने के बाद बहुत से लोग देखें, वो उसके बाद इस पे अमल करना शुरू करें। तो सदका जारिया एक अगर हम शुरू कर लें इस रमज़ान में, तो सबसे पहली बात जो रमज़ान में हमने करनी है इस बार, कि हमने पता है जो बुराइयों की जड़ होती है ना, वो एक होती है झूठ। अगर हम झूठ बोलना छोड़ देंगे तो हमारी सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। मतलब ऑब्वियसली एक महीने बहुत कम टाइम है, अगर हम लोग बचपन से झूठ बोलते हैं। पढ़े, रोजे रखें। अनस की एक्साइटमेंट आप देख चुके हैं, अनस कितना एक्साइटेड है रमजान के लिए। आप लोगों को भी इतना ही एक्साइटेड होना चाहिए। अगर झूठ बोलना छोड़ देंगे तो मैक्सिमम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। एक महीना कम है, लेकिन अगर हम थोड़ा 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 करके करेंगे तो बहुत सा चेंज आ सकता है। एक महीना है तो कम, मतलब 30 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं आजकल के जमाने में, लेकिन इस 30 दिनों में जितना भी करें वो कम है। ये वो महीना है जिसमें एक नेकी का सवाब आपको ट्रिपल फ्रिपल प्रिपल इतना ज्यादा मिलता है। तो अगर हम लोग छोटी छोटी नेकियां करेंगे तो सोचो उसका कितना अजर मिलेगा।
اور یار ایک بات جو میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے، میں مطلب مجھے سب جانتے ہیں میں نماز پڑھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، یہ سب. اب ایک بچہ ہے جو مطلب میری ایج کا، کوئی اگزامپل دے رہی ہوں، کسی کا بتا نہیں رہی، کوئی انسان ہے جو میری ایج کا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، تلاوت وغیرہ نہیں کرتا، دوپٹہ نہیں لیتی، کوئی لڑکی ہے حجاب نہیں لیتی. اب اس نے رمضان میں کیا کیا ہے کہ اس نے حجاب سٹارٹ کر لیا ہے، یا وہ تلاوت کر رہی ہے، یا وہ نماز پڑھ رہی ہے ریگولرلی. تو سب کہیں گے یہ آ گیا موسمی مسلمان. یار مسلمان تو ہوا ہے نا، موسمی صحیح، وہ موسم سے پوری زندگی کا بن سکتا ہے. آپ کی ایک چھوٹی کرٹیسزم جو ہے نا، اس کو اس موسمی مسلمان سے بھی نکال دے گی. تو اگر کوئی اچھی چیز کر رہا ہے اس کو انکریج کریں، ڈسکریج نہ کریں. تو یہ جو موسمی مسلمان والا کانسیپٹ ہے نا، اس کو پلیز اپنے دماغ سے نکال کے پھینک دو. میں پڑھتی ہوں نمازیں، میں پڑھتی ہوں، تلاوت وغیرہ کرتی ہوں. رمضان میں ایکسٹرا کروں گی تو کیا مجھے کہو گے کہ یہ تو ایکسٹرا مسلمان بن رہی ہے، یہ دیکھو یہ کیا چیز بن رہی ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے. رمضان میں کوئی جتنا بھی زیادہ کرے نا، اس سے جلو مت، اس سے انسپائر ہو کہ یار وہ دیکھو وہ کتنا زیادہ کر رہا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. اس لیے جلو کہ یار وہ اتنا زیادہ کر سکتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ وہ اتنا زیادہ کر رہا ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ لیا ہے اس نے. میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے گھر میں ہم 5 بہنیں ہیں، اور لٹرلی ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں. رمضان میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اب یہ کتنی بری بات ہے. لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں کہ تم پارے میں میرے سے آگے کیسے ہوئی. میں تم سے آگے، میں نے تم سے پہلے سٹارٹ کیا تھا، تم میرے سے آگے کیسے پہنچی. میں نے تمہارے ساتھ ہی ختم کیا تھا. وہ صورت تم نے بھی پڑھی تھی، میں نے بھی تمہاری سائڈ سے دیکھ لیا تھا، تم اس صورت پہ تھی. میں نے اس سے ایک صورت آگے پڑھ لی تھی، تم اب میرے سے آگے کیسے نکلی ہو. اللہ کی قسم یہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے. ابھی کل کے پرسوں کی بات ہے، میں پڑھ رہی تھی اور میری بہن نے مجھ سے بہت ٹائم پہلے مطلب سٹارٹ کیا ہے. تو میں اس سے کافی پیچھے تھی، 1-2 پارے اس سے پیچھے تھی. تو میں کالج میں جاتے ہوئے میں نے پڑھ لیا تھا. جب گھر آئی میں نے بتایا میں اس میں ہوں نا، تو وہ کہتی ہے یہ دیکھو یہ بھی مجھ سے آگے نکل گئی. تو یہ چیزیں فنی ہیں، لیکن یہ چیزیں مطلب ہمارے امی ابو اس پہ ڈانٹنے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ بھی نہ کرو، لیکن یہ اچھا ہے. قرآن میں، نماز میں، اس میں کمپٹیشن اچھا ہے. ہمارے گھر میں نماز پہ جتنی کمپٹیشن ہوتی ہے نا، میں فرسٹ ہوں، میں فرسٹ ہوں، میں فرسٹ ہوں، یہ والا اگر آپ لوگ ایک گھر میں ہیں تو اچھا ہے. زیادہ نہ کرنا ورنہ ہمارے گھر والی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. خیر جوکس اپارٹ، اگر کمپٹیشن کرنا ہے، نماز، قرآن، ذکر، اذکار اس میں کرو. یہ نہ کرو کہ یار یہ پتہ نہیں کیا، مطلب سمجھ گئے ہو نا، کانسیپٹ پہ پہنچ گئے ہو. اور کمپٹیشن کریں لیکن اگلے کو بھی بتائیں ورنہ وہ ناراض ہو سکتا ہے. ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، اب میں جا رہی ہوں، مطلب وہ بیٹھی ہوئی ہے کام کر رہی ہے، اب میں فری ہوں تو میں نے لے لیا قرآن. اب یہ نہیں ہے کہ میں کمرے میں گھس کے اکیلے بیٹھ کے پڑھوں گی، اس کو بتا دوں گی میں پڑھنے لگی ہوں. پھر وہ اپنا میری بات ہو رہی ہے، نہیں سب کی ہو رہی ہے. فیل کر گئی بچی. بتایا تھا نا بہت سخت والی لڑائی ہوتی ہے ہمارے گھر میں. اچھا تو تاکہ وہ بھی اپنا کام چھوڑ کے، جو اگر کوئی فضول کام کر رہی ہے اسپیشلی جیسے فون پہ لگی ہے یا کوئی مطلب اننیسیسری کام ہے، تو وہ چھوڑ کے وہ بھی قرآن پہ لگ جائے. تو ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لے کے چلو. ساتھ میں جنت جانا ہے نا ہم سب نے انشاءاللہ جنت میں ملنا ہے. تو جنت میں ساتھ لے کر جانے کے لیے اگر گھسیٹ کے لے کر جانا پڑے نا، گھسیٹ کے لے کر جاؤ، ٹھیک ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، رمضان کی اگر میں ٹو ڈو لسٹ بتا دوں نا تو ختم ہی نہیں ہوگی یہ ویڈیو. لیکن جو مین رمضان کی ایک مین، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، جو ورڈ نہیں آ رہا، جو مین چیز ہے رمضان کی وہ ہے قرآن. جو مین موٹیو ہے رمضان کا وہ ہے قرآن. میں ایک اچھی بات جو میں نے سنی تھی گھر میں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ لوگ ضرور ایک ورڈ پہ غور کرنا، ٹھیک ہے. رمضان میں قرآن نازل کیا گیا تو رمضان افضل مہینہ کہلایا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو وہ نبیوں کے نبی کہلائے گئے، امام الانبیاء کہلائے گئے. قرآن جس رات میں اتارا گیا، جس رات میں نازل کیا گیا، اس کو بہترین رات، شب قدر، جو کہ 1000 سالوں سے بہتر ہے، وہ کہا گیا. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نازل کیا گیا تو بہترین امت، خیر امہ کہلایا گیا. تو اگر یہ قرآن نبی پر نازل ہوا، جس مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا، جس امت پر نازل ہوا، وہ سب بہترین ہے. تو سوچو جو قرآن کسی کے دل میں نازل ہوگا وہ کتنا بہترین انسان ہوگا، وہ دل کتنا بہترین دل ہوگا، وہ کیا کیا نہیں، اس کو بہترین انسان کہا جائے گا. پھر مجھے نہیں پتا یہ کہتے بھی ہیں، لیکن جب اتنی چیزیں بہترین چیزیں کہلائیں گی قرآن کی وجہ سے، تو جو انسان قرآن کو پڑھے گا اور اس پہ عمل کرے گا اور اپنے دل میں اس کو بسائے گا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں پڑھے گا، اس کو اپنے دل میں، جو مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں، مطلب میں بہت ایموشنل ہو گئی ہوں. تو وہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن تھی. جو قرآن میں سارے حکم ہے نا، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں. تو اگر ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو ہم کیسے جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس رمضان میں ذکر و اذکار کے ساتھ تو آپ نے اپنے زبان کو ہمیشہ تر رکھنا ہی ہے.
اس کے ساتھ اگر اتنا سا کر لیں کہ ہر نماز کے بعد ایک صفحہ، اگر زیادہ ٹائم ہے تو 2 صفحے قرآن پڑھ لو، تو صرف رمضان اچھے سے نہیں گزرے گا، اس کے بعد اگلے سال تک اچھی روٹین بن جائے گی. اگلے سال رمضان آئے گا تو اس میں بھی ایسے کرنا، وہ اور پختہ ہوتی جائے گی، چیز کو ریپیٹ کرو گے وہ اور پختہ ہوتی جائے گی. تو مطلب زندگی کا وہ نہیں ہے ہمیں پتہ کہ اگلے لمحے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم نیکی کا ارادہ کر لیں گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا. اور کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت ہوگی تو ہمارا اللہ اس عمل کا بھی ہمیں اجر دے گا، اس نیت کا بھی ہمیں اجر دے گا. تو ارادہ لمبا کرو اور ابھی سے شروع ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا، اللہ قائم رکھے گا. اور اس بار رمضان سے پہلے جو یہ زلزلہ آیا ہے تو شاید ہمارے جو دلوں میں جو خدا کا خوف ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، تو اس خدا کے خوف کو ختم نہ ہونے دیں اور اسی کو اپنے ایک بیس بنا کے اس رمضان کو گزاریں. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس رمضان سے گناہوں سے پاک نکالے گا. تو بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور مجھے اور تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیا پتہ میری اور آپ کے لیے، مطلب میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. وہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں، وہ اپنے دوستوں سے، اور کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی سیکھ جائے تو آپ کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اجر ملے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. رمضان مبارک. اللہ حافظ.